وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اللہ کی ذات کے لیے اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہے۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ حضرات ذی وقار سالانہ صداقت مسلک اہل حدیث کانفرنس جس کا آغاز ہو چکا ہے، اللہ اپنے فضل سے اسے ہر اعتبار سے کامیاب فرمائے۔ میری حاضری آپ کی تشریف آوری رب اکبر اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ حضرات، میں تھوڑے سے وقت میں عقیدے اور ایمان کے اہم ترین مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیں، جس کلمہ طیبہ کو پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے دو جز لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حصے کا آغاز نفی سے ہے، لا نہیں ہے، اور دوسرا اسباب میں ابتدا میں یہ بات سمجھنی چاہیے
کہ توحید کو خالص کرنے کے لیے شرک کی نفی لازم ہے، اور سرور کونین علیہ السلام کی خصوصیت کا تذکرہ باقی کا رد ہے۔ حضرات ذی وقار، ایک مسلمان اس کے ایمان کا حصہ نہیں، عین ایمان ہے۔ یہ اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا کرم، فضل اور احسان ہے۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں اہل سنت بنایا، اہل سنت میں اللہ نے ہمیں اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور حضرات ذی وقار، مسئلہ ختم نبوت اتنا اہم ترین مسئلہ ہے۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام مٹی میں تھے جب رب نے میرے ختم نبوت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور حضرات ذی وقار، یہ وہ اہم مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہر نبی اپنے زمانے میں دجال اکبر کا تذکرہ کرتا چلا گیا۔ ہماری شریعت میں بھی ذکر ہوتا، آپ میں بہت لوگ جانتے ہیں۔ دجال آئے گا، یک چشم ہوگا، ایک آنکھ اس کی ہوگی، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، وہ خود کو رب کہے گا، ربوبیت کا اعلان کرے گا۔ توحید پہ حملہ آور ہونے والے کو شریعت نے دجال اکبر کہا، اور جس نے کسر نبوت پہ حملہ کیا، سرور کونین علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 دجالون کذابون، 30 دجال کذاب جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار نہیں آئیں گے۔ اور حضرات، یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے، آپ کے مبارک زمانے ہی میں جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے۔ مسلمہ کذاب بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا اس کا کنبہ اور قبیلہ تھا، اس کے فالورز ماننے والوں کی تعداد بھی بہت تھی۔ اور مسلمہ کذاب نے سرور کونین علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ اے محمد صلی اللہ جاتے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کریں کچھ حلقہ مجھے دے دیں، باقی آپ رکھیں، اپنی نبوت میں مجھے شریک کر لیں۔ آپ نے فرمایا کیسی بات کر رہے ہو؟ تنکا اٹھا کر فرمایا کہ جس رب نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، قرآن مجید کی بے شمار آیات ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا میرے بہت سارے نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عاقب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس کا معنی یہ ہے وہ آخر پہ آنے والا، جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حضرات ذی وقار، ذرا غور فرمائیے، اللہ رب العالمین نے دو بڑے اجتماع کیے، آپ نے سنا ہوا مسئلہ، دو بڑے اکٹھ کیے عالم ارواح میں۔ پہلا اکٹھ تھا میرا آپ کا، پوری دنیا کا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر فرد، مرد، عورت اور بچے کا۔ ہماری روحوں سے سوال ہوا توحید کا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم نے کہا یا اللہ کیوں نہیں۔ دوسرا اجتماع خصوصی طور پہ ہوا، اس میں انبیاء اور رسل کو جمع کیا،
اور مالک نے جمع کر کے انبیاء سے عہد لیا. اتنا حساس مسئلہ ہے یہ، اتنا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین. پہلا میثاق توحید تھا، دوسرا میثاق نبوت تھا، اور میثاق ختم نبوت تھا. اللہ نے فرمایا انبیاء کی جماعت نبوت سے سرفراز کروں گا، کتابیں تمہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو جب خاتم النبیین آمنہ کا در یتیم محمد، بس میں نے آپ سے کہنا نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آپ کی موجودگی میں آ جائے، آپ نے اپنی نبوت کی کتابوں کو ٹھپ کے رکھ دینا ہے اور آخری پیغمبر کے کلمے کو پڑھ لینا ہے. اگلا وعدہ یہ بھی کرو، اپنی امتوں سے بھی میثاق کر لو، وعدہ لے لو کہ جب آخری پیغمبر محمد علیہ السلام آئیں گے تم نے ہماری نبوتوں کو چھوڑ کر حضور کی نبوت کو ماننا ہوگا. اس لیے ہر نبی اعلیٰ ہے، ہر رسول اعلیٰ ہے، اعزاز اس کا نبوت و رسالت، مگر لوگوں یہ شرف اور کرم ہمارے لیے چھوٹا نہیں ہے. جو مرشد، جو رہبر، جو پیشوا میرے اور آپ کے مقدر میں آیا وہ نبی بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، اور خاتم الرسل بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے. آئیے ذرا غور فرمائیے، معراج کی رات، یہ مسئلہ تو اب سنا ہوا، میں ایک مسئلہ اس میں نکالنا چاہتا ہوں. جب سرور کائنات علیہ السلام کو جبرائیل امین لے کر مسجد اقصیٰ میں گئے، سواری باہر باندھی، اللہ جو قادر ہے، جو قدیر ہے، جو چاہے کرنے پہ قادر، وہ اللہ جو چھری کو کاٹنے کی طاقتیں آپ دیتا ہے، جب وجود اور گردن اس کے ذبیح اللہ کی آئے تو بال تک نہ کاٹنے کا آرڈر کر دیتا ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ اللہ جو پانی کو ڈبونے کی طاقتیں آپ دیتا ہے، جب وجود اس کے کلیم کا آئے تو ڈبونے کا آرڈر نہیں بلکہ پار لگانے کا آرڈر دے دیتا ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس قادر قدیر اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر لیا. سارے نبی موجود ہیں، صفی اللہ ہے، نجی اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، ذبیح اللہ ہے، روح اللہ ہے، سارے موجود ہیں. اور جناب جبرائیل آتے ہیں آگے بڑھ کے، کائنات کے امام تیرے میرے پیر و مرشد ہادی کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض گزار ہوتے ہیں، محبوب میں نے شرق کو دیکھا، غرب کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، آفاق ہائے دیدہ مہر و بتا ورزیدہ بسیار خوبہ دیدہ اما تو چیزیں دیگری. پیارے میں نے شرق میں دیکھا، غرب میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، پوری کائنات کا چکر لگایا، آپ جیسا مجھے اور کوئی نظر نہیں آیا. یہ امتوں کے امام یہاں جمع ہے. یہ مسئلہ سمجھنا آپ نے، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے. کیا میں نے کہا؟ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہر نبی اپنی امت کا امام ہے. فرمایا پیارے ساری امتوں کے امام جمع ہیں اور مصلح امامت خالی ہے کہ آج امامت عظما کا تاج کس کے سر پہ جچتا ہے، امام اعظم کون بنتا ہے؟ پیارے آگے بڑھیے اور جماعت کرائیے. وہاں انبیاء نے خطبے دیے، تھوڑا سا خطبے کے لفظ سنیے جو سرور کونین علیہ السلام نے معراج کی رات انبیاء کو خطبہ دیا. تھوڑے سے لفظ ہیں اور میرے موضوع سے متعلق ہیں. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وقافتا للناس بشیرا ونذیرا وجعلنی فاتحا وخاتما.
فرمایا اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور پوری دنیا کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، بشیرم و نذیرا، جنت کی خوشخبری دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا۔ اور اگلے لفظ کمال کے وجعلنی، پھر مولا نے مجھے بنایا فاتحن و خاتمہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولنے والا۔ فرمایا جنت کا دروازہ سب سے میں پہلے کھولوں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دربان جنت کا کہے گا من اقرع الباب، کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوڑ کے آئے گا، استقبال کرے گا، دروازہ کھول دیا جائے گا۔ نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتانو جاوے، کنڈا کملی والا جدو چکھڑکاوے، دربان جنتاں دا عرضہ سناوے۔ مینوں سے میرے مالک نے فرمایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سالے ہو بھائی سالے، اجے پہلی سرگی چھنا گواچا ایل خیر دیا، پہلے رہی کرماڑے ہو نارا فتوے چو نکل کے۔ آپ دیکھ نہیں رہے دنیا واچ کر رہی ہے، ایجنسیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں، دنیا نوٹ کر رہی ہے۔ میں نعرے پہ نہیں لگا ہوا، مت لگائیں۔ اگر کوئی جوش میں آ کر بھول جائے تو فتوے سے نکل کر، تقوی سے نکل کر، غیرت ایمانی سے پوری محبت، جرت اور سینے کا پورا زور لگا کر رب کا نام بلند کرنا، اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو۔ حضرات توجہ فرمائیے، آپ میری طرف دھیان رکھیں، صرف دل کے دروازے کھلے رکھے، نعرے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا پہلی بات فاتحن، جنت کا دروازہ پہلے کھلواؤں گا، وہ خاتمن، اور اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج رب نے میرے سر پہ سجایا ہے۔ پھر اٹھے آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کمال انداز میں ارشاد فرمایا اے جماعت انبیاء و رسل، اے جماعت انبیاء و رسل، محمد علیہ السلام کو تم سب سے افضلیت، آپ سب سے اعلیٰ ہونے کا اکملیت اور سب سے اونچا ہونے برتری کا اعزاز خاتم النبیین ہونے کے سبب ملا ہے۔ اب اس لیے سب سے اعلیٰ ہے کہ خاتم النبیین ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، آج ضرورت ہے، میں نے ایسے اس کو نہیں چھیڑا ہے۔ آئیے دو اور باتیں کہہ کے میں اجازت لوں گا، موضوع پہ تفصیلی گفتگو دوبارہ کریں گے۔ حضرات ذی وقار غور فرمانا، اتنا حساس مسئلہ ہے، مسیلمہ کذاب کے پاس ایک صحابی گیا، اس نے اسے بلایا اور کہا جانتے ہوں میں کون ہوں؟ سردار بھی تھا، جھوٹی نبوت کا دعوے دار بھی تھا۔ اس صحابی نے کہا میں بہرا ہوں، بوڑا، تیری گل نہیں سنتا، میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جانتے ہو، توجہ میری طرف، اہلا و سہلا آنے والے مہمانوں کو، جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اب بات تھی ایمان کی، اس گاؤں اور آس پاس سے آنے والے غیرت مندوں، اب بات ایمان کی تھی، جھوم کر کہنے لگا محمد الرسول اللہ، تھوڑا سا آہستہ پڑھنا ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، جواب اسی طرح دیا، سے بارہ کیا، جواب اسی طرح دیا۔ کہنے لگا دجال کو آؤ، جلاد کو بلایا،
کہنے لگا اس کا ایک حصہ وجود کا کاٹ کر سامنے رکھو. جلاد پیچھے سے جوش میں آیا, بائیں طرف کا بازو کاٹ کر مسیلمہ کذاب کے حکم پر ختم نبوت کے چوکی دار کے سامنے رکھ دیا بازو کاٹ کے. یہ خون میں لت پت تھا. اور ہوا کیا؟ اب پھر وہی سوال کیے, دہراؤں گا نہیں, ذرا ذہن میں رکھیں. جواب اسی طرح دے. کہنے لگا بھی اس کو سمجھ نہیں آئی. جلاد اس کے دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ کر وہ بھی سامنے رکھ دو. تصور کرنا ذرا, دائیں طرف کی ٹانگ کاٹی سامنے رکھی, خون میں لت پت. سوال کیا, جواب وہی دیا. کہنے لگا دوسرا بازو کاٹ دو. دوسرا بازو کاٹ کے رکھا, سوال کیا, جواب وہی دیا. دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی, ٹونڈ مونڈ رہ گیا, خون میں لت پت, زندگی اور موت کی کشمکش میں. سوال کیا, کیا ایمان ہے, کیا غیرت ایمانی ہے, کیا جذبہ حب رسول ہے, کیا ختم نبوت کا پہرے دار ہے. کہنے لگا اب جب بازو اور ٹانگیں کٹ گئی, اب سوال کیا نا اس نے, جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگا جانتا ہوں, تو کذاب ہے, تو دجال ہے. تو کذاب ہے, تو دجال ہے. اور کیا کرے گا؟ جو تو نے کرنا تھا وہ کر لیا. باشعور اور غیور لوگوں, بہت باتیں اور چھوڑ رہا ہوں, ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب میں, ملک بھر میں, صوبے بھر میں, جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے ڈویژنل کانفرنس اس عنوان پہ, اہل حدیث کانفرنس, تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس صحابہ, اس پہ شروع کی ہے. اسی دوران میں یہ آپ کا پی ڈی ایم جلسہ فیصل آباد, جس میں میری فیصل آباد کی جماعت نے جماعت کے اندر جان پیدا کر دی ہے. ماشاءاللہ آپ نے جس غیرت اور جماعتی وابستگی کا ثبوت دے کر جماعت کو توانا اور مضبوط کیا ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے اٹک جیسے بنجر شہر میں, جہاں پورے شہر میں 6-7 اہل حدیث ہیں, 5 مرلے کی ایک مسجد ہے, ہم نے ڈویژن پنڈی کی ڈویژنل کانفرنس اٹک شہر میں رکھی, اس شوق سے کہ یہاں جماعت کو تقویت ملے. میں اللہ کا شکر کن الفاظ میں ادا کروں, رب گواہ, بلا شبہ سرگودے کی کانفرنس بڑی مثالی تھی, بڑی لاجواب تھی, اپنوں غیروں نے مانا, مگر اٹک کی کانفرنس نے اس کے بھی ریکارڈ توڑ دیے. فللہ الحمد. میسج ہمارا اور پیغام یہ, اور سنیں, کل جو حادثہ سیالکوٹ میں پیش آیا ہے, غیر ملکی فیکٹری میں اس کا مینیجر جو سری لنکن غیر مسلم ہے, جس انداز سے, جس بربریت سے اس کو پکڑ کر, مار کر, آگ سے جلا کر پوری قوم کو شرمندہ کر دیا ہے, اور اسلام کے متعلق لوگوں کے تصور کو پھر تبدیل کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا, میں ہر بڑے جلسے میں اعلان کر رہا ہوں, بلا شبہ یہ دیش ہم نے بنایا, میرے آبا نے گردنوں کا خون پیش کیا, یہ موٹی تیس وطن کی میرے بزرگوں کے خون میں گمتھی ہوئی ہے, مگر اس کے باوصف, اس کے باوجود میں قطعی طور پہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل کھڑے نہیں کرنا چاہتا. میں ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست کر کے قد بڑا نہیں کرنا چاہتا. ہم قطعی طور پہ ایسا نہیں کرتے, ہم اپنے کارکنوں کے پاکیزہ خون سے وطن عزیز کی مٹی کو رنگین نہیں کرنا چاہتے. مگر یہ بھی سن لو, ہمیں یہ پاکستان جان سے پیارا ہے, جان سے پیارا ہے, مگر یہ سن لو ایمان اس سے کئی گنا زیادہ پیارا ہے. اگر ایمان پہ, کثر نبوت پہ اور عظمت صحابہ پہ ڈاکے ڈلنے شروع ہوئے
ہم پہلے آئین اور قانون کا راستہ بنائیں گے. ایک بل پاس ہوا تھا، یہ پہلا تو ہے قانون دونوں اعتبار سے. 1974 میں مرزائیوں کو جو قذاب پنجاب مرزا غلام قادیانی ہیں، انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا. کچھ حکم تھوڑے تھوڑے تھے لیکن دلوایا گیا. اور بعد میں جو دوسرا مسئلہ پیش آیا حضرات، وہ یہ ہے حرمت رسول کا. الحمدللہ اس میں بھی 295C کا قانون عمل میں آیا. مگر یاد رکھو اصحاب رسول کے لیے پاکستان کے آئین میں توہین کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں. جتنے پرچے ہوتے ہیں وہ 16 MPO نقش امن کا پرچہ کاٹا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، دوبارہ خرابی کرتے ہیں. ہم اپنی قوم کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، بیدار کرنا چاہتے ہیں. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، مجھے ٹھپ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، الفاظ میرے پاس نہیں، انداز میرا نہیں ہے، مگر ایمان میرا ہے. محمدی فوج کے اندر، محمدی قوم کے اندر، حضور کے غلاموں میں، اہل الحدیث میں اللہ کے فضل اور کرم سے ابھی دینی غیرت اور ایمانی غیرت اس قدر زندہ ہے. یہ آپ اور اپنی اولاد آمنہ کے در یتیم کی عظمت پہ قربان کرنے کو تیار ہے. اور ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ مردہ وہ انشاءاللہ دے مردہ لگا تو لڑاؤں لگا ڈرے ہوئے. انجنی صبر کرو گا پھر ہوئے گا صبر. میں پہلے روکیا سال ہو میں کروا دوں گا تھوڑا شوق. جو لفظ کے ذرا غور کرنا، باقاعدہ پہلے پنجاب اسمبلی سے ناموس صحابہ بل پاس ہوا اسی گورنمنٹ میں، چوری پرویز لائی کی دلچسپی سے، سپیکر پنجاب کی دلچسپی سے. پھر وہ بل گورنر کے پاس قانون بننے کے لیے دستخط ہونے کے لیے گیا. پریشر یاروں کا بڑا، گورنر صاحب چھوٹا پیشاب کرنے لگ گئے اور بل کسی بل میں ڈال دیا. کئی مہینے تک بل وہاں پڑا رہا. اب جب ہم جاگے اور انشاءاللہ اب ہم جاگتے رہیں گے. اور انشاءاللہ بولو ڈب جاؤ، اب ہم جاگتے رہیں گے حضور کی غلامی کے لیے، اصحاب رسول کی عظمت کے لیے. ہم ذرا جاگے، اب ذرا بل دوبارہ حرکت میں ہے. ہم آئین اور قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. شروع کر دیا کام، نکل پڑے ہیں. انشاءاللہ اس وقت تک یہ قدم نہیں رکیں گے جب تک وطن عزیز میں صحابہ رسول کے لیے قانون نہیں بن جاتا. انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. حضرات میں اور آپ سو بھی جائیں، ختم ہو جائے، میرا ایمان ہے، بس اسی پہ اپنی گفتگو پوری کرنے لگا. توجہ میری طرف، میرا ایمان ہے، میرے اللہ نے تو پہلے اعلان کیا نا محبوب غم نہ کر انا کفینا کل مستہزئین. میں ہی کافی ہوں آپ کے لیے. میں آپ کو ایک بات سنا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، سردار تھا، نام تھا اسود عنسی. کیا نام بتایا میں نے؟ اسود عنسی، عین کے ساتھ اسود عنسی. اس نے 4 بندے اکٹھے کیے اور یمن پہ اٹیک کر کے یمن کی بادشاہی بھی چھینی. نبوت کا جھوٹا دعوے دار بھی تھا اور یمن کا بادشاہ بھی تھا. حضرات حضور کے ختم نبوت کے پروانوں کو پکڑ پکڑ کر اس نے مارا. ایک غلام آیا، ابو مسلم خولانی اس کا نام ہے.
اس سے اس نے اسی طرح سوال کیا جس طرح مسیلمہ کذاب نے اس صحابی سے سوال کیا تھا، اس نے بھی جواب اسی انداز میں دیا۔ بس میں بات اس طرح پوری کروں۔ اس کے مشیروں نے کہا بادشاہ، ایک تو بادشاہ، ایک نبی ہے، ایک کریلا، ایک نم چڑیا، مہربانی کر اس کا علاج کر دے۔ کہا ٹھیک ہے جی، آپ کا بندوبست کیا گیا، لکڑیاں منگوائی گئی، چیخا تیار کی گئی، بہت بڑا الاؤ تیار کیا یمن کے اندر۔ ابو مسلم خولانی کو پکڑا اور پکڑ کر اس آگ میں پھینک دیا۔ میرا اللہ بڑا قادر ہے، مولا نے کرم فرمایا، اس آگ نے ابو مسلم کو تو کیا کہنا تھا، اس کے کپڑوں کو بھی کچھ نہ کہا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کہا لکڑیاں اور ڈالو، لکڑیاں اور پھینکی، مگر کیا کرتی تھی؟ اس کے مشیروں نے کہا بادشاہ، اس کو جلدی سے نکال کر ملک بدر کر دے، یہ خبر یمن میں جائے گی، چار تیرے ساتھ جو بندے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے کہ حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار کو تو آگ نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا بات ٹھیک ہے، سواری دی اونٹ، یمن اور سعودیہ کی سرحد ملتی ہے، اس کو سعودیہ کی طرف ملک بدر کر دیا۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں سواری لے کے سیدھا مرکز اسلام مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ خواہش یہ تھی کہ جاؤں اور سرور کونین علیہ السلام کا دیدار کر کے شرف صحابیت پالوں، مگر مقدر کی بات ہے اس کے جانے سے پہلے حضور اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بن چکے تھے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، یہ مسجد نبوی میں گیا، سواری باندھ کر ستون کے سامنے نماز نیت کی۔ بندہ نیا ہو، نواں بندہ آوے تو دوروں پچھان ہو جائے نمازیاں چوی تے جو ہونجی رنگ ٹنگ ہو ہوئے تھے۔ اتفاق سے مسجد میں عمر بن خطاب تھے رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی میں دیکھا بندہ نیا، یہاں کا نہیں ہے، ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہ قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے سلام پھیرا تو سوال کیا، ہمارے لوگوں میں بہت کم راوی والوں میں بڑا رواج ہے، کوئی بندہ آئے نا لیا کون بھی رہا ہے تو کدوں ہے، اے سوال لازمی کر، کون بھی رہا ہے تو کدوں ہے؟ بالکل یہی سوال عمر فاروق نے کیا، من انتا و من عینا، تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا یمن سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ یہ خبر آگ والی پہنچ چکی تھی مدینہ طیبہ میں۔ نام میرا ہے عبداللہ بن صوب، اصل نام ان کا یہی تھا، یہ کنیت تھی ابو مسلم خولانی، جان بوجھ کر یہ نام بتایا پتہ نہ چلا جائے۔ کہنے لگے وہ یمن سے آیا؟ جی یمن سے۔ فرمایا بتاؤ کذاب یمن کون تھا؟ کذاب یمن چردہ کھپ گئے جیتا رکھو تھا، اسود عنسی۔ کذاب لفظ ان کے ہیں، کذاب یمن میں جس بندے کو آگ میں ڈالا تھا اس کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا الحمدللہ، وہ ٹھیک ہے، بڑے اعتبار سے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ اب عمر بھی تو میرے نبی کا تربیت یافتہ تھا، اور مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، مومن صاحب نظر ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے کو، اعتماد کو، انداز کو، الفاظ کو ذرا سوچا اور غور کیا۔ اس کو دیکھ کے فرمانے لگے تجھے اللہ کی قسم ہے سچ سچ بتا وہ بندہ تو ہی تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب قسم ڈالی تھی، بے بس ہو گیا، کہنے لگا اے نعم، ہاں میں ہی ہوں۔ عمر فاروق نے اٹھایا، گلے لگایا،
اعلان کیتا یہ صبر کرا کرو تھوڑی میں اعلان پہلے کیتا گل ہوں پوری کرنا کہ چھاتے سے جو باقی اگلے سال پہ نہیں رہن دے کاڑے نہ کر رہے ہیں مکا رہے ہیں وہ چھڑ دے نہیں نعرہ نہیں بند چلے ہی نہ مکمل 1 منٹ جو بس چھڑ دے صحیح سب چھڑ دے ہو یہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے پینسلا ٹپ جاندے وچ مداخلت ہو گئی پہنچ گئے عمر فاروق نے اٹھایا گلے لگایا آنکھوں میں پانی آ گیا وہاں کونے میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اب وہاں تشریف لے گئے درمیان میں یہ ابو مسلم خولانی ایک طرف عمر ابن خطاب ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق کی آنکھوں میں پانی ہے فرماتے ہیں الحمدللہ ایک روایت کا لفظ ہے نحمد اللہ و نشکر اللہ تیرا شکر تیری تعریف تو نے عمر کو اس کی زندگی میں اس امت کے اس خوش نصیب کا دیدار کروا دیا جس کے ساتھ اللہ نے اپنے خلیل والا معاملہ فرمایا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا اللہ تیرا شکر تو نے عمر کو اس امت کو خوش نصیب کا دیدار کروایا یہ بات میں نے سنائی ہے ہم کچھ نہ کریں میرا رب اس طرح بھی اپنا بندوبست کر لیتا ہے مگر میری درخواست ہے جاگو بیدار ہو جاؤ ہوشیار رہو تیار رہو انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب عزم سمیم کے ساتھ آگے بڑھی ہے ہمارے قدم بڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ نہیں رکیں گے جب تک وطن عزیز میں ناموس صحابہ کا بل پاس نہیں ہو جاتا بہت شکریہ سبحانک اللہم و بحمدک